زوال کے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شجرۃ النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن العلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ یأمن من رکبها ویغرق من ترکها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق الكهف الحصین وغیاث المضطر المستقیم وملجأ الهاربین وعصمت المعتصمین. سمجھیے اولاد سیدہ کو اولاد سیدہ کے ذریعے وہ عیسیٰ کی ماں تھی، پروردگار اس کو شیطان کی پناہ میں دیا. یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ آل محمد شیطان سے دور ہیں، کہا جا رہا ہے اگر پناہ چاہتے ہو خدا کی، عالم غیب کی پناہ جو عالم ظاہر میں آئی، یہ وہ شروع ہوگی علی بن ابی طالب سے، ختم ہوگی حجت بن الحسن پر. الکہف الحصین، یہ وہ مستحکم قلعہ ہے خدا کا. وغیاث المضطر المستقیم، وہ شخص جو مدد چاہتا ہے، مرحلہ استقرار میں ہے، دنیا کے ہر انسان سے امید ٹوٹ چکی ہے کہ کون میری مدد کرے گا. یہ وہ دروازہ، ہر طرف سے امید ٹوٹ جائے، یہاں پر آؤ. نماز پیچھے پڑھنے کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں آخری مرحلہ کیا ہے انسانوں، کہ کوئی حیات دے دے، حیات دے دے، حیات دے دے. جو عیسیٰ کی طاقت کا آخری مرحلہ ہے، جو حیات بانٹ رہا ہے، وہ فرزند فاطمہ کا خادم ہے. اب آپ بتائیے فرزند فاطمہ کیا بانٹے؟ اگر حجت بن الحسن مردوں کو زندہ کریں تو یہ تو کام ہمارا خادم کر رہا ہے. اسی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ عجیب جملہ ہے. یہ تمام خصوصیات حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان میں آئیں کیسے؟ زیارت میں جا کر دیکھیے، اللہم واحفظ فیہ رسولک. پروردگار حجت ابن الحسن کی ذات میں اپنے رسول کی حفاظت فرما. یہ جملہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا میں مطلب آپ کو بتاؤں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں. آپ بڑھئی ہیں، آپ لوہار ہیں، آپ سنار ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بہت اچھے پیراک ہیں. لوگوں نے آپ کے تمام ہنروں کو دیکھا، بڑھئی، سنار، لوہار، آپ ہیرے کو تراشتے ہیں، بڑا اچھا، دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے آپ کا. آپ کی اولاد بالکل ہو بہو اسی طرح. کہنا ہے سرکار آپ تو جو کام کر رہے ہیں بالکل لگتا ہے کہ آپ کے والد کا وجود آپ میں سما چکا ہے. لہذا کہا جا رہا ہے پروردگار یہاں پر دعا نہیں ہے بلکہ دعا کے ذریعے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس بات پر ایمان رکھو کہ وجود مبارک حجت بن الحسن صاحب الامر کے اندر رسول خدا کا وجود متبلور متجسم ہے. اسی لیے رسول خدا نے فرمایا خلقہ خلقی، مہدی کا اخلاق میرا اخلاق ہے، اس جیسا نہیں ہے، وہی ہے. اور ادھر دعا نے فرمایا ذرا واحفظ فیہ رسولک، پروردگار اپنے رسول کے وجود کو بچا کے رکھ حجت بن حسن کے وجود میں. وہ وسیع رسولک، اور رسول خدا کا وسیع اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے وجود کو بچا کر رکھ. وہ عجیب، درود پڑھیے محمد علی اور تمام آئمہ کے وجود کو بچا کر رکھ. تو یہ حضرت مہدی ہیں، یہ مردہ زندہ کرنا، یہ سب کام ان کا جو پیچھے اقامت کہیں گے، یہ وہ ہیں حضرت مہدی، وہ ہیں کہ جو 13 معصومین کے وجود کو آپ کے سامنے نمودار کریں گے. لہٰذا یہی چیز جناب شیخ طوسی نے دیکھی، یہی روایت جناب شیخ طوسی نے دیکھی، اور آ کر جب جذبات امٹ کر آئے، بھائی ہمیشہ شاعر تو نہیں ہوتا، فقیہ اپنے لحاظ سے گفتگو کرتا ہے، انیس اپنے لحاظ سے گفتگو کریں گے، اور تمام شعراء ایک دفعہ جذبات جب امٹ کے آتے ہیں تو شیخ عباس قمی جیسا محدث بھی روک نہ سکا اپنے آپ کو. کہا جب نجف جاؤ اور دیوار نجف دکھے تو یہ شعر پڑھو. شیخ عباس قمی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی قرآن کی آیت لکھی ہے، حدیث لکھی ہے؟ تو شیخ عباس قمی جواب دیں گے دیکھو کبھی کبھی عشق اور محبت میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ تم اپنے افکار کو انسانی افکار کے ذریعے آگے بڑھاتے ہو. اس کے لیے میں شیخ کاظم عذری کے اشعار لکھ رہا ہوں، جا کے پڑھیے گا. شیخ کاظم عذری کے اشعار 1000 شعر کا قصیدہ تھا، اور اس قصیدے نے معجزے دکھائے ہیں. قرآن کی صورت، آیات اور ائمہ کے تعویذ کی طرح اس معجزے کی حقیقت لگتی ہے کبھی کبھی. خیر اس قصیدے کی، اس کو چھوڑیے آپ، یہاں تک بات ہو گئی. اچھا تو ایک درود پڑھیے محمد علی محمد. 13 کے 13 معصومین کے وجود کو بچا کر رکھ، کس میں؟ حضرت حجت میں. کیا مطلب؟ اسی لیے وظائف الابرار آپ سب کی ہیں، وظائف الابرار آپ سب کی ہیں. کیا ہے وہاں پر جملہ؟ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ اللہم صلی علی صاحب الدعوت النبویہ والشجاعة والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمعاثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية. یعنی 13 معصومین میں جو خصوصیتیں تھیں وہ اس ایک وجود میں ہیں. تو سرکار اب عیسیٰ کیسے مقابلہ کر پائیں گے آپ کے آقا کا؟
برائے خجلودی امام زمانہ بلند تر تلاوت. دوسرا جملہ ذرا المنتہى الیہ مواریث الانبیاء ولدیہ موجود آثار الاصفیاء. کون ہے حجت ابن الحسن؟ ولی امر صاحب عصمت کبریٰ آج کے دور میں. فرمایا کہ وہ ہستی ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کی میراث 1,24,000 انبیاء کی میراث اسی کے پاس جا کر ختم ہوگی. کیا مطلب؟ آدم کے پاس جو میراث تھی وہ وہیں پر ہے، نوح کے پاس جو تھی وہاں پر ہے، عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، یونس، ادریس، یعقوب، ذوالقرنین، دانیال، حقوق، تمام کے تمام انبیاء کی میراث اس کے پاس ہے. تو مانا یہ کیا فضیلت ہوئی؟ ہر نبی کو ہر فضیلت پانے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑا. وہ تھے، امتحان سے گزرنا پڑا. یہاں روح اس مقام پر ہے کہ تمام انبیاء کی کرامتیں، فضیلتیں ایک حجت ابن الحسن کے وجود میں. آخری جملہ عجیب ہے، السلام علیکہ یا ربیع الانام. حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے. جب بہار آتی ہے جاڑے کے بعد، یہاں تو خیر نہیں دکھتی لیکن ہمارے بعض علاقوں میں جائیے آپ دیکھیے تو ہے، سلالہ میں جائیے تو جیسے ہی آتا ہے وہ خریف کا موسم، تو حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ مردے کو جان دیتے تھے. بہار کیا کرتی ہے؟ سوکھے ہوئے درختوں کو، آپ ایک ہفتے پہلے گئے، جاڑا، سردی، برف، ہر جگہ درخت بالکل برہنہ ہو چکے ہیں اور تمام پتے پھول سب جھڑ چکے ہیں پیڑوں سے. آپ چلے گئے شہر سے، ایک مہینے بعد آپ نے کہا یہ سڑک تو بدل گئی، بدلی نہیں ہے، وہی ہے. بہار آ چکی ہے، پیڑوں پر پتے نمودار ہو چکے ہیں. بہار یہ کرتی ہے کس کے ساتھ؟ درختوں کے ساتھ. حضرت حجت کون ہے؟ السلام علیکہ یا ربیع الانام. یعنی جب ظہور فرمائیں گے کائنات میں خدا کے جتنے بندے ہوں گے، وہ اگر چاہیں گے کہ ان کے وجود میں نورانیت آئے اور وہ اس حیات کے مرحلے پر آئیں کہ جہاں پر ایمان حقیقی کے مرحلے تک پہنچ سکیں، حجت ابن الحسن کے وجود کی برکت سے ہے. یہ وہ تھے جو ٹھوکر مار کر کہتے تھے قم باذن اللہ. کائنات کی بہار نہیں ہے، کائنات کی بہار وہ ہے کہ جو فرزند فاطمہ ہے.